नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको हजर अस्वद के बारे में बताना है। हजर अस्वद क्या है, किधर से आया, हजर अस्वद की असल निशानियाँ क्या हैं, ये कितनी बार गुम हुआ और अब तक इसके कितने टुकड़े हो चुके हैं, और हजर अस्वद किस तरह इंसान की सिफारिश करेगा। यही सब कुछ आज मैंने आपको इस वीडियो में बताना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी पूरी वीडियो देखें ताकि आप तक तमाम मालूमात पहुंच सकें। हजर अस्वद के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद जन्नत का एक याकूत है और इसकी रोशनी अल्लाह ताला ने खुद मद्धम कर दी है, इसके ऊपर पर्दे डाल दिए हैं, वरना इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा होती कि मशरिक़ से मगरिब तक हर चीज़ रोशन हो जाती। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने दुनिया में जाने का हुक्म दिया तो आदम अलैहिस्सलाम आते हुए अपने साथ दो चीज़ें जन्नत में से लेकर आए। एक हजर अस्वद था और एक दरख्त की शाख थी जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मिसवाक थी, और यही मिसवाक आगे से आगे बाकी अंबिया तक मुंतकिल होती रही। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम का कद बहुत बड़ा था, इसलिए उनकी तो मिसवाक थी, लेकिन आगे आने वाले अंबिया का ये असा बन गई और लाठी के तौर पर उनके साथ रहती थी। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए हैं तो उन्होंने 350 साल तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने जब उनकी तौबा कबूल कर ली तो फिर अल्लाह ताला से वो कहने लगे, या अल्लाह, मैं तेरी वैसे ही इबादत करना चाहता हूँ जैसे मैं अर्श पर और जन्नत में तुम्हारी इबादत करता था। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा था अर्श के पास एक खाना काबा है जिसको बैत मामूर कहा जाता है। फरिश्ते बैत मामूर का तवाफ़ करते हैं और वहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और बैत मामूर की बिल्कुल नीचे जो जगह थी, ज़मीन का हिस्सा था, वहाँ पर अल्लाह ताला ने एक घर तामीर करवाया जिसका नाम खाना काबा रखा गया। और इस खाना काबा के तवाफ़ की निशानदही के लिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि जो हजर अस्वद आप लेकर आए हैं वो फरिश्तों को दीजिए और इसकी एक दीवार में उसको नस्ब कर दिया जाएगा ताकि पता चल जाए कि इधर से तवाफ़ शुरू किया है और दोबारा इधर ही आके मुकम्मल हो जाएगा और एक चक्कर पूरा हो जाएगा। अस्वद असल में काले रंग को कहते हैं। वैसे तो ये बहुत सफ़ेद पत्थर था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद दूध से ज़्यादा सफ़ेद था और इसके अंदर यह ख़ासियत है कि इंसान के गुनाहों को चूस लेता है। जब इंसान इसका इस्तेलाम करता है यानी इसे बोसा देता है, चाहे वो डायरेक्ट अपने होंठ हजर अस्वद के साथ लगाकर बोसा दे या हाथों के इशारे के साथ या किसी छड़ी वगैरह के इशारे के साथ, तो इसको इस्तेलाम कहा जाता है। तो जो भी हजर अस्वद का इस्तेलाम करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो इंसानों के गुनाहों को चूस कर ये सफ़ेद पत्थर आहिस्ता आहिस्ता रंग बदलता बदलता आज काले रंग में हमारे सामने है, और इसीलिए इस पत्थर का नाम शुरू से ही हजर अस्वद रखा गया यानी काला पत्थर। हालांकि यह जन्नत का याकूत है और बहुत सफ़ेद रंग का ये पत्थर था। जब तूफ़ान नूह आया तो खाना काबा को उठा लिया गया और हजर अस्वद भी साथ ही था, यानी ये भी जन्नत में वापस चला गया। कुछ रवायात में मिलता है कि खाना काबा तो उठा लिया गया था, लेकिन खाना काबा के बिल्कुल करीब एक पहाड़ था जिसे कोहे अबू कबैस कहा जाता है। फरिश्तों ने वहाँ से कुछ पत्थर साइड पर हटाकर हजर अस्वद को उस पहाड़ के अंदर महफूज कर लिया था, और फिर बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये पत्थर दोबारा निकाल कर दे दिया। तूफ़ान नूह से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर तक दुनिया में खाना काबा मौजूद नहीं था। जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बलोगत को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने इन दोनों पैगम्बरों को खाना काबा की तामीर का हुक्म दिया। खाना काबा जब तामीर हो रहा था तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाएं और जाकर कोई खूबसूरत सा पत्थर लेकर आएं ताकि खाना काबा की दीवार पर नस्ब किया जाए और तवाफ़ के आगाज़ की निशानदही हो जाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब पत्थर ढूंढने गए हुए थे तो उन्होंने देखा कि जब वापस आए हैं तो एक बहुत खूबसूरत पत्थर दीवार में नस्ब कर दिया गया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बताया
کہ یہ حجر اسود ہے اور فرشتے میرے پاس لے آئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر نصب کریں اور ادھر سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ طواف یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ حجر اسود اب تک 6 بار چوری ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کسی نے بھی خانہ کعبہ کے ساتھ یا حجر اسود کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئے، لیکن ایک قبیلہ تھا جسے ابو جرہم قبیلہ کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ جرائم کی وجہ سے مکہ والوں نے ابو جرہم قبیلے کو جلا وطن کر دیا تھا اور ابو جرہم قبیلہ وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے جاتے مکیوں کے ساتھ اس نے اس طرح دشمنی نبھائی کہ اس نے حجر اسود کو دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں کے اندر گرا دیا اور اوپر سے یہ کنواں بند کر دیا۔ دوبارہ پھر مکے والوں نے زمزم کے کنویں کو کھودا اور زمزم کے پانی سے بھی فائدہ اٹھایا اور حجر اسود بھی نکال کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حجاج بن یوسف نے قید کیا اور حجاج بن یوسف نے ہی ان کو شہید کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی جان بچانے کے لیے خانہ کعبہ میں پناہ لی تو حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے اور آگ لگا دی اور حجر اسود کے اس وقت 3 ٹکڑے ہو گئے۔ حجاج بن یوسف ایسا ظالم تھا کہ اس نے حجر اسود کو بھی نقصان پہنچایا اور خانہ کعبہ کا دروازہ بھی اکھاڑ کر پھینک دیا۔ بعد میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو طاہر تھا، اس نے بھی خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور یہ بحرین کا رہنے والا تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کی دیوار سے حجر اسود کو نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ اصل میں ابو طاہر نے بحرین میں ایک گھر بنایا تھا جس کا نام دارالحجرہ تھا اور یہ کہتا تھا کہ دارالحجرہ جو ہے یہی اصل عبادت خانہ ہے اور جب میں اس میں حجر اسود رکھ دوں گا تو لوگ حجر اسود کی وجہ سے دارالحجرہ کا طواف کیا کریں گے اور حج ادھر بحرین میں ہوا کرے گا، اور اس وجہ سے یہ حجر اسود کو اپنے ساتھ لے گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس اونٹ کے اوپر اس نے حجر اسود کو رکھا، تھوڑی ہی دیر چلنے کے بعد وہ اونٹ مر گیا اور ابو طاہر نے ایک اور اونٹ کے اوپر حجر اسود کو رکھ دیا، لیکن اللہ کا حکم ایسا تھا کہ تھوڑا ہی چلنے کے بعد وہ اونٹ بھی مر گیا اور مکہ سے بحرین جاتے تک 40 اونٹ ابو طاہر کے مرے، لیکن پھر بھی یہ اللہ کی رضا کو نہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان اونٹوں کو بھی موت دے رہا ہے جو حجر اسود کو مکہ سے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا اور بحرین لے گیا اور 22 سال تک خانہ کعبہ سے حجر اسود جدا رہا، اور خانہ کعبہ کا جہاں سے حجر اسود نکالا تھا اس خالی جگہ کو ہی لوگ چومتے رہے اور وہیں سے ہی طواف شروع ہوتا رہا، لیکن کسی شخص نے بھی دارالحجرہ کا نہ تو طواف کیا اور نہ ہی وہاں پر کوئی حج وغیرہ کرنے کے لیے گیا۔ ابو طاہر وہ شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پھاڑا اور اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ اصل میں یہ تبرک سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی عقل نے اتنا کام نہیں کیا کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پھاڑنا اور اس کو ساتھیوں میں تقسیم کرنا خانہ کعبہ کے غلاف کی بے حرمتی بھی ہے۔ جب ابو طاہر یہ لے کے گیا ہے، اس نے بحرین کے بڑے بڑے علماء کو بلایا اور کہنے لگا مجھے بتایا جائے کہ واقعی یہ حجر اسود اصل ہے یا اصل نہیں ہے، مجھے اس بات کا بتایا جائے۔ تو علماء نے حجر اسود کو آگ میں ڈالا لیکن وہ گرم نہیں ہوا۔ پھر حجر اسود کو پانی میں ڈالا گیا، حالانکہ وہ بہت بڑا اور لمبا پتھر ہے اور بہت بھاری ہے، لیکن یہ ڈوبا نہیں۔ تو علماء نے بتایا کہ یہ اصلی حجر اسود ہے۔ ابو طاہر کہنے لگا حیرانگی ہے کہ اتنی زیادہ آگ جلانے کے بعد یہ پتھر گرم کیوں نہیں ہوا اور اتنا بھاری ہے لیکن پانی میں کیوں نہیں ڈوبا۔ تو ان علماء نے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کی یہ نشانی بتائی ہے کہ یہ دنیا کے پتھروں سے الگ پتھر ہے، کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ یہ دنیا کے پتھروں سے الگ ہے، نہ تو پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ ہی آگ میں گرم ہوتا ہے۔ پھر 22 سال کے بعد ابو طاہر کو چیچک کا مرض لاحق ہوا اور یہ مر گیا، اور اس کے بیٹے نے مکیوں سے کہا کہ آپ حجر اسود واپس لے جائیں اور خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیں۔ جب واپس آیا ہے تو اس وقت خانہ کعبہ کے اس مقدس پتھر کے
5 ٹکڑے ہو چکے تھے اور یہ چاندی کی تاروں سے بندھا ہوا تھا۔ 363 ہجری میں روم کا ایک شخص تھا، اس نے طواف کرتے ہوئے کلاڑے کے ساتھ حجر اسود پر ضرب لگائی اور حجر اسود پر دراڑ آ گئی۔ وہ دوبارہ پھر دوسری ضرب لگانے لگا تھا، لیکن وہیں پر ایک شخص طواف کر رہا تھا، اس نے اس شخص کو قتل کر دیا اور حجر اسود مزید نقصان سے بچ گیا۔ 413 ہجری میں ایک شخص تھا فاطمید، اس نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ میں بھیجا اور کہا تھا کہ حجر اسود کو میرے پاس لے آؤ۔ ان 6 پیروکار نے 3 ضربیں حجر اسود کے اوپر لگائیں، لیکن لے کے نہ جا سکے۔ لوگوں نے ان کو اس حرکت سے روک دیا۔ 990 ہجری میں اس پر اور ضربیں لگیں اور ایک افغانی شخص تھا جس نے اس میں سے ایک ٹکڑا نکال لیا اور اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، اور غلاف کعبہ کا بھی کچھ حصہ اس نے کاٹا اور خانہ کعبہ کی سیڑھیاں جو تھیں ان کو بھی نقصان پہنچایا، لیکن لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور بعد میں اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ 1351 ہجری میں شاہ عبدالعزیز نے دوبارہ اس ٹکڑے کو حجر اسود کے ساتھ ہی نصب کروایا۔ اس وقت جو حجر اسود موجود ہے اس کے 8 ٹکڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن حجر اسود کو میدان محشر میں ایسے لایا جائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی، اور یہ بولے گا اور دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا، یا اللہ، میدان محشر میں وہ فلاں فلاں شخص، ان کو میں پہچانتا ہوں، انہوں نے میرا استلام کیا تھا، یا اللہ میں ان کی سفارش کرتا ہوں، ان کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہونٹ اس کے اوپر لگا کر بوسہ دیا۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ بھی استلام کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ کے پاس تھوڑی سی ٹیڑھی چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اس کے ساتھ اشارہ کر کے چھڑی کو چوما۔ اور یہی 3 طریقے ہمارے پاس میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کا طریقہ بتا دیا۔ ان تینوں طریقوں سے حجر اسود کا استلام کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حجر اسود کا استلام کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم بار بار خانہ کعبہ جائیں، جا کے طواف کریں اور حجر اسود کا استلام کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور کل جب حشر کے دن ہمارے کوئی شخص ہمارے کام نہیں آئے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور یہ حجر اسود جو ہے یہ بھی ہماری سفارش کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔